آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 36 سے 40 کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں دشمنی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے نکال دیا۔ But Satan beguiled them, leading to their fall from the blissful state they were in. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ہم نے کہا نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہنے کی جگہ اور سامان زندگی ہے۔ And we, Allah said, descend from the heavens to the earth as enemies to one another, and for you on the earth there will be a dwelling place and provision for a time. یہ آیت اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور اسی طریقے سے انسان بھی فطری طور پر شیطان کا دشمن ہے۔ یہ حقیقت کہ شیطان انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے اور ہلاکت کے راستے کی طرف لے جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، واضح ثبوت ہے کہ وہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پھر بھی یہ المیہ ہے کہ انسان اکثر شیطان کی فریب کاریوں اور وسوسوں سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ اسے دوست سمجھنے لگتا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ Then Adam learned some words from his Lord and Allah accepted his repentance. Indeed, he is the most relenting, the most merciful. جب آدم نے اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی محسوس کی اور اللہ کی طرف توبہ کرنے کا ارادہ کیا تو ابتدا میں وہ معافی مانگنے کے لیے صحیح الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ اس کے غم اور بے بسی کو دیکھ کر اللہ نے اپنی رحمت کے باعث اسے دعا کے مناسب الفاظ سکھا دیے۔ یہاں قرآن اس گمراہ کن خیال کو رد کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج ناگزیر ہیں اور ہر انسان کو انہیں کسی نہ کسی طرح برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ خود ساختہ نظریہ انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ یہ لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ ایک بار اگر کوئی گناہ کر لے تو اصلاح کی تمام امید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ماضی کے گناہ پر خلوص دل سے ندامت محسوس کرے اور اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کرے تو یہ نظریہ اسے مایوسی کی حالت میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے برعکس قرآن سکھاتا ہے کہ نیکی کا صلہ دینے یا گناہ معاف کرنے کی طاقت مکمل طور پر صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ تعلیم اصلاح کی نئی امید دیتی ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑے گناہ گار یا سب سے سخت کافر بھی مایوس نہیں ہوتے، بشرطے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف براہ راست اللہ کے سامنے کریں، اپنی نافرمانی پر شرمندگی محسوس کریں، نافرمانی ترک کر دیں اور اطاعت کا رویہ اپنائیں۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ We said, descend from here, all of you, and then if guidance comes to you from me, whoever follows my guidance, there will be no fear for them, nor will they grieve. پچھلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آدم نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اسے نافرمانی کے گناہ سے معاف کر دیا گیا، بلکہ اس کی آئندہ نسلیں بھی اس کے نتائج سے محفوظ رہیں۔ اس لیے آدم کے گناہ یا اس کی اولاد کی گناہ کے کفارے کے لیے کسی انتہائی عمل جیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بجائے اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی اور اسے اپنے رسول کے طور پر مقرر کیا تاکہ وہ اپنی نسلوں کی رہنمائی کرے۔ یہ حکم یہاں سے اتر جاؤ کو دوبارہ دہرایا جانا آدم کی تخلیق کے اصل مقصد کو واضح کرتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا نائب ہو۔ جنت کبھی اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں تھی، یہ محض آزمائش اور تربیت کا مقام تھی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ But those who disbelieve and deny our signs, they will be inmates of the fire wherein they will remain forever. لفظ آیات جمع ہے آیت یا آیا کی، جس کا لغوی مطلب ہے ایک نشان یا علامت جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
قرآن نے اس لفظ کو 4 مختلف معنی میں استعمال کیا ہے۔ بعض مقامات پر یہ محض ایک نشانی یا علامت کے لیے استعمال ہوا ہے، کچھ جگہوں پر قدرت کے مختلف مظاہر کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے۔ پیغمبروں کے دیے گئے معجزات کو بھی آیات کہا گیا ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کائنات کے حکمران کے نمائندے تھے۔ مزید برآں خود قرآن کی آیات کو بھی آیات کہا گیا ہے کیونکہ یہ نہ صرف سچائی اور ہدایت ظاہر کرتی ہیں بلکہ کتاب کے عظیم خالق کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ O children of Israel, remember my favor that I conferred upon you, and fulfill your pledge to me. I shall fulfill my pledge to you, and be in awe of me alone. اسرائیل لفظ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ نام یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آیت 39 تک پیغام عام انسانیت کے لیے ہے، لیکن آیت 40 سے لے کر 121 تک یہ خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ کبھی کبھار اس خطاب میں عیسائی مشرکین اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بھی مخاطب ہوئے ہیں۔ اس خطاب کا مقصد بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے یہ ان پیروکاروں کو مخاطب کرتا ہے جو سابقہ پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے کے قابل تھے تاکہ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لائی گئی سچائی کو تسلیم کریں اور اس مشن میں تعاون کریں۔ قرآن انہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارا کام پہلے یہ تھا کہ اللہ کے پیغام پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی دعوت دو، لیکن تم نے اسے چھوڑ دیا اور اخلاقی زوال میں گر گئے۔ اب اللہ نے اسی پیغام کے ساتھ ایک اور بندہ بھیجا ہے۔ یہاں کچھ نیا یا عجیب نہیں ہے۔ سب سے عقل مندانہ کام یہ ہے کہ تم حقیقت کو قبول کرو اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو اس مشن کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ خطاب یہودیوں کی اخلاقی اور روحانی تنزلی یا ناکامی کو بے نقاب کرتا ہے۔ ان کا اسلام کے خلاف رویہ بالکل غلط تھا کیونکہ قرآن کی تعلیمات تورات کے مطابق ہیں۔ انہوں نے اپنی رہنمائی کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے خلاف سازشیں کی۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کی مثال تمام انسانیت کے لیے پیش کرتا ہے۔ ان کی گزشتہ 4000 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ الہی ہدایت کو قبول کرنے یا ترک کرنے کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ چوتھا مقصد مسلمانوں کے لیے انتباہ ہے۔ بنی اسرائیل کی اخلاقی اور روحانی تنزلی یا ناکامی دکھا کر قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ اگر مسلمان بھی انہی غلطیوں پر چلیں تو کیا خطرات پیدا ہوں گے۔ آج کے انگریزی الفاظ کا خلاصہ: سیٹن، ابلیس، شیطان، خناس، انگریزی میں ڈیول، فینٹ، لوسیفر، ٹیمپٹر، ایول بینگ، بیگائلڈ، دھوکہ خوردہ، فریب زدہ، بہکایا ہوا، انگریزی میں ڈیسیوڈ، مسلیڈ، ٹرکڈ، بلیسفل، مسرت آمیز، خوشگوار، شاداں، انگریزی میں جوائفل، سرین، ایکسٹیٹک، ڈسینڈ، اترنا، نزول کرنا، نیچے آنا، انگریزی میں کم ڈاؤن، فال یا ڈراپ، ڈویلنگ، رہائش، مسکن، ٹھکانہ، انگریزی میں ریزیڈنس، ایبوڈ یا ہوم، پرووین، رزق، سامان ضرورت، فراہمی، انگریزی میں سپلائی، سسٹیننس، الاؤنس، ایڈم، آدم، ابو البشر، انگریزی میں فرسٹ مین، پروجینیٹر، ریپینٹنس، توبہ، ندامت، رجوع، انگریزی میں ریمورس، کنٹریشن یا پینیٹنس، ریلنٹنگ، نرمی، درگزر، رحم، انگریزی میں ییلڈنگ، سافٹننگ، ایزنگ، ہو ایور، جو کوئی، جس کسی نے، انگریزی میں اینی ون، ہو سو ایور، گریو، غم کرنا، رنجیدہ ہونا، افسوس کرنا، انگریزی میں مورن، سورو یا لیمنٹ، انمیٹس، قیدی، محبوس، مکین، انگریزی میں پرزنرز، کنوکٹس، آکوپنٹس، ریزیڈنٹس، فار ایور، ہمیشہ یا ہمیشہ کے لیے، انگریزی میں ایٹرنلی، آلویز، کنفرڈ، عطا کیا گیا، بخشا گیا، انگریزی میں گرانٹڈ، بیسٹوڈ، پلیج، عہد، وعدہ، انگریزی میں پرومس، واؤ، بی ان آ، ہیبت میں ہونا، احترام کے ساتھ دیکھنا، حیرت میں پڑ جانا، تعظیم کرنا، انگریزی میں ریویئر یا مارول،